شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اکثر شیئر کر رہی ہے۔ اکثر کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ کسی گھر کی تلاش میں تھے جہاں پر ہم لوگ پہلے رہتے تھے۔ وہ گھر ڈبل سٹوری تھا اور نیچے والے پورشن میں اب وہاں پر آنر خود آ گئے تھے، تو ہم لوگ بہت زیادہ تنگ ہوتے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر کی تلاش شروع کی تو ہمیں ایک گھر کا پتہ چلا۔ وہ گھر 2 سال پہلے ہی تعمیر کیا گیا تھا اور وہ گھر 2 سال سے ابھی رینٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی آباد ہوا تھا۔ دراصل وہ گھر جس شخص کا تھا وہ خود تو آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا۔ وہ گھر اس کا 2 سال پہلے ہی تعمیر ہوا تھا۔ وہ جو گھر تھا وہ بالکل قبرستان کے ساتھ تھا، یعنی اس گھر میں اور قبرستان میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ رینٹ بھی اس کا بالکل معقول تھا۔ جب میرے ہسبینڈ نے اس گھر کے بارے میں پتہ کیا تو وہ گھر ہم لوگوں کو رہنے کے لیے مناسب لگا۔ ان کی جاب بھی نئی نئی تھی، تو ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ وہ گھر لے لیتے ہیں۔ ہم لوگ اس گھر میں وہ ایک ہی پورشن پر گھر تھا، سنگل سٹوری ہی گھر تھا، اوپر بس ایک چھت تھا۔ ہم لوگوں کے لیے وہ بالکل ٹھیک گھر تھا، محلہ بھی اچھا آباد محلہ تھا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا اور ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ میری شادی کو ابھی 6 سال ہوئے تھے اور میرا بیٹا 5 سال کا تھا۔ اس گھر میں سارا دن اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے، 1-2 دن تو میرے ہسبینڈ گھر میں ہی رہے۔ کافی بڑا صحن تھا اس گھر کا اور وہ کچا صحن تھا۔ وہاں پر ایک شہتوت کا درخت بھی تھا جس کی بہت زیادہ گھنی چھاؤں تھی اور وہ کافی اونچا درخت تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی 1-2 چھوٹے چھوٹے درخت تھے جو اس قبرستان والی دیوار کے ساتھ ہی بنتے تھے، لیکن قبرستان کی کچھ دیوار خالی بھی تھی۔ میرا تو حوصلہ نہیں ہوتا تھا، میں نہ ہی کبھی اس طرف جاتی تھی اور نہ ہی کبھی وہاں پر جھانک کر دیکھتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں نے یہ نوٹس کیا کہ جیسے ہی شام ہوتی تھی، مغرب کی اذان ہوتی تھی، تو جو میرا بیٹا تھا وہ صحن میں چلا جاتا تھا اور وہ جو شہتوت کا درخت تھا وہاں پر کھڑا ہو کر ایسے پریٹینڈ کرتا تھا جیسے وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہو۔ میں اس کو آوازیں دیتی تھی، وہ میری آواز بھی نہیں سنتا تھا، باقاعدہ اشارے کرتا تھا اور کسی سے باتیں کرتا تھا۔ میں بہت ڈر جاتی تھی۔ صحن میں ہم لوگوں نے لائٹ بھی لگائی ہوئی تھی، تو جب میں اس کو پکڑنے کے لیے جاتی تھی تو وہ وہاں پر کھڑا ہو کر کسی سے باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ میں اسے پوچھتی تھی تم کس سے باتیں کرتے ہو؟ تو وہ کہتا تھا کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتاتا تھا کہ وہاں پر کون ہے۔ میں نے یہ بات اپنے ہسبینڈ سے بھی ڈسکس کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، یہ تو دیواروں سے اپنے کھلونوں سے باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ آج میرے ہسبینڈ بتا کر گئے تھے کہ وہ گھر دیر سے آئیں گے۔ بہت سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ رات 8 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے صحن میں مجھے کسی نے آواز دی ہے، باقاعدہ میرا نام لے کر مجھے کسی نے پکارا تھا۔ جیسے ہی میں باہر آئی تو وہاں پر پہلے تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، دوبارہ سے مجھے کسی نے آواز دی، تو جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو قبرستان والی دیوار کے اوپر میں نے ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ اس عورت کا حلیہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ میں نے دیکھتے دیکھتے اس نے ہم لوگوں کے گھر میں چھلانگ لگا دی۔ اس عورت کو دیکھ کے میں بہت ڈر گئی۔ میں نے کہا کون ہو تم اور میرے گھر میں کیوں چھلانگ لگا رہی ہو؟ وہ بس میری طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی، کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کی بہت چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھیں اور اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا کہ اس کی ٹانگیں بھی چھپی ہوئی لگ رہی تھیں۔ بالکل چھوٹا سا قد تھا اس کا اور چہرہ بہت بڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے ڈر گئی۔ تبھی اس نے میری طرف دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا اور کہتی تمہارا بچہ کہاں ہے؟ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ جب اس نے میرے بچے کا نام لیا میں تو بہت ڈر گئی۔
میں نے اسے کہا کہ تم کون اور کہاں سے آئی ہو، میرے گھر میں کیا کر رہی ہو، میں شور مچا دوں گی، میں محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں قبرستان سے آئی ہوں۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، میں بہت ڈر گئی۔ میں فوراً سے کمرے میں بھاگی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی میں دوبارہ صحن میں آئی تو وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب یہ ایک بہت غیر معمولی سا کام میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گئی اور میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، 15 سے 20 منٹ گزرے ہوں گے، مجھے ایسی آواز آئی جیسے میرے کچن میں میرے برتن گرے ہیں۔ میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، یہ کیا مخلوق ہے، یہ قبرستان سے کون میرے گھر میں آ گیا ہے۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے جس کمرے میں بچے کے ساتھ تھی اس کمرے کا دروازہ کوئی زور سے پش کر رہا ہے، جیسے اس کو کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور میں نے اونچی سی آواز میں سے یہ کہا کہ دیکھو تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، میرے پاس قرآن پاک ہے اور تم میرے نزدیک نہیں آ سکتی۔ یہ کہنے کی دیر تھی، میں نے اونچی آواز میں جب آیت الکرسی پڑھی تو وہ جو دروازے کو دھکیل رہی تھی وہ کام ختم ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ تقریباً کوئی 1-2 گھنٹے گزرے، قریب 11 بجے ہم لوگوں کی ڈور بیل بجی۔ اب مجھے خوف بھی آ رہا تھا باہر نکلتے لیکن مجھے پتا تھا میرے ہسبینڈ آ گئے ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی صحن میں گئی، میرا بیٹا سو رہا تھا۔ دروازہ کھولا، میں نے یہ کہا کہ یہاں پر 1 منٹ بھی نہ رکو، بس سیدھا کمرے میں آؤ آپ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہے، میں بہت ڈری ہوئی ہوں، وہ سیدھا بھاگتے ہوئے میرے پیچھے کمرے میں آ کے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اس طرح سے میں کمرے میں تھی تو ایک عورت قبرستان سے دوار پھلانگ کر ہم لوگوں کے گھر آئی ہے، اس کا یہ گیٹ اپ تھا، وہ بہت ڈراؤنی تھی اور وہ مجھ سے ہمارے بیٹے کا پوچھ رہی تھی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اسے کیسے ممکن ہے۔ انہوں نے یہ کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صبح تمہاری بہن کو یہاں پر چھوڑ جاؤں گا۔ میرے جو پیرنٹس تھے اسی شہر میں رہتے تھے۔ صبح جب ہوئی تو وہ کام سے جانے سے پہلے انہوں نے گھر فون کر دیا، وہ میری بہن کو میرے پاس چھوڑ گئے۔ اب مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا۔ سخت سردی کا موسم تھا تو ہم لوگ صحن میں ہی چارپائیاں دن کے ٹائم دھوپ میں بچھا لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بہن جو ہے وہ پہلے میں سب باتیں کرتی رہی، پھر اس نے ساتھ چارپائی بچھائی ہوئی تھی، وہ چارپائی پر منہ کے اوپر دوپٹہ کر کے سو گئی اور میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے چلی گئی۔ کچن جو تھا وہ برآمدے میں تھا۔ میں نے کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور میں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، ساتھ میں نے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا، وہ بار بار باہر بھاگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری بہن کی چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ جیسے میں نے اپنی بہن کی چیخنے کی آوازیں سنی میں تو بہت ڈر گئی۔ میں باہر بھاگی تو کوئی چیز گھسیٹتی ہوئی میری بہن کو اسی شہتوت والے درخت کے پاس اور قبرستان والی دیوار کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں مرد تھا عورت تھا، اس کا کوئی گیٹ اپ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے۔ وہ گنجا تھا سر سے، جو کوئی بھی تھا، لیکن باقی جسامت اس کی عورت کی طرح تھی۔ چہرہ بہت لمبا تھا اور بہت زیادہ کالا رنگ تھا۔ اس نے میری بہن کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور اس کو گھسیٹ کر وہ قبرستان کی دیوار کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ یہ دن کی بات ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ۔ جیسے میں نے اپنی بہن کو دیکھا میں بھاگی اس کی طرف۔ جب اس مخلوق نے دیکھا کہ میں اپنی بہن کی طرف میں بھاگی ہوں، وہ ایک دم سے اس نے اس کے بال چھوڑے اور وہ جیسے اس دیوار میں کہیں غائب ہو گئی۔ میری بہن کی بہت بری حالت تھی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ بالکل نیلے رنگ کا ہو گیا تھا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں سردی کے موسم میں باہر بیٹھتی تھیں، وہ عورتیں ہم لوگوں کے گھر جمع ہوگی کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ بڑی مشکل سے میری بہن کو اٹھا کر ساری عورتوں نے چارپائی پر ڈالا۔ میری بہن بہت زیادہ کانپ رہی تھی، اس کو پانی پلایا لیکن اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے حواس جو تھے وہ نارمل نہیں تھے۔ وہاں پر ایک اسی محلے کی کوئی آنٹی سی تھی تو انہوں نے دم کرنا شروع کر دیا، ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بڑی سخت مخلوق نے بھی حملہ کیا ہے، تو وہ کوئی آفت چڑیل ہے جس نے اس پر حملہ کیا ہے۔ یہ تو گھر بہت زیادہ سے زیادہ جنات ہیں، یہاں پر ان درختوں کے اوپر اتنے جنات ہیں، تم کیسے یہاں پر رہ رہی ہو۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ ہمیں تو ابھی یہاں پر آئے ہوئے 1 ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا اور یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ رات کو میں نے ایک عورت دیکھی ہے یہاں پر۔ ہم لوگ تو بہت ڈرنے لگ گئے۔ تبھی وہ جو پاس والی ایک ساتھ والے گھر کی عورت تھی، اس نے یہ کہا آپ لوگ تو اس گھر میں آ گئے ہیں، یہ گھر 2 سال سے خالی پڑا ہے، جب سے یہ گھر بنا ہے۔ جن کا یہ گھر ہے وہ ایک دن بھی یہاں پر آ کر نہیں رہے، صرف اس آدمی نے آ کر اپنا گھر دیکھا ہے۔
یہ پلاٹ اس کا بڑے عرصے سے خالی پڑا تھا اس قبرستان کے ساتھ، اس نے یہ گھر بنوا لیا، خود وہ باہر چلا گیا۔ یہاں پر اس خالی گھر میں جھاڑو لگانے کی آوازیں ہم لوگ خود سنتے ہیں، سردیوں میں ہم لوگ چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے سے کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، کبھی کوئی جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہاں پر ایک کالے رنگ کی بکری کو بھی پھرتے دیکھا ہے۔ وہ بکری قبرستان کی دیوار سے آتی ہے یا وہ کیا مخلوق ہے۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بھائی کھیل رہے تھے چھت پر، تو ان کی بال اسی گھر کی چھت پر گری۔ کہتی جیسے میرا بھائی چھت پھلانگ کر وہ بال اٹھانے کے لیے آیا، اس کو نیچے سے کسی نے آواز دے کر کہا کہ اب اس گھر میں پاؤں نہ رکھنا ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تو جب میرے بھائی نے جھانک کر دیکھا تو کوئی عورت بالکل انہیں درختوں کے پاس زمین پر بیٹھ کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ میرا بھائی کہتا ہے اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ پورے صحن میں آدھے صحن میں اس کے بال یوں پھیلے ہوئے تھے جیسے کوئی سانپ ہوتا ہے۔ میرا بھائی اتنا ڈرا اس نے اپنی گھر کی دیوار پھلانگی اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہم نے تو آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ پتہ نہیں شاید لوگ جھوٹ سمجھے اس بات کو۔ پھر میری بہن جو تھی گھر میں نے محلے داروں سے کہہ کر نمبر دیا میرے بھائی کا، میرے والدین بھی آ گئے، میرے ہسبینڈ بھی آ گئے، ان کو بھی اطلاع ملی۔ میری بہن بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس نے یہ بتایا کہ میں یہاں پر سوئی ہوئی تھی تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے پہلے میرا کسی نے ہاتھ پکڑا ہے، مجھے لگا کہ شاید اب ہی ہوں گی، تو میں نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ اور زور سے پکڑ لیا۔ جیسے میں نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تو وہ بہت بھیانک مخلوق تھی کوئی، بس اسی وقت اس نے مجھے بالوں سے پکڑا ہے اور اس نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں زمین پر تھی یا ہوا میں تھی، مجھے اسے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، حالانکہ میرے سامنے وہ اس کو زمین کے اوپر گھسیٹ رہی تھی۔ جب اس کی یہ حالت دیکھی اسی دن ہم لوگ فوراً سے میری امی کی طرف چلے گئے، وہاں پر ہم لوگ پھر نہیں رکے، وہ گھر ہم لوگوں نے خالی کر دیا۔ اتنا وہ گھر ڈراؤنا تھا، مجھے شک اسی دن ہو گیا تھا جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ صبح کے ٹائم جب میں جاگی تھی تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا، بہت دھند تھی صحن میں، تو میں ویسے ہی باہر موسم دیکھنے کے لیے گئی تو میں نے وہاں پر عجیب و غریب پیروں کے نشان دیکھے تھے۔ وہ پیروں کے نشان بہت زیادہ لمبے تھے اور کافی زیادہ فاصلے پر تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیروں کے نشان کس کی ہیں۔ پھر مجھے لگا کہ شاید میرا وہم وہ مٹی والا فرش ہے تو یہاں پر ایسے نشان پڑتے ہوں گے، لیکن تب میں نے اتنا غور نہیں کیا تھا، اور وہ جو پیروں کے نشان تھے وہ اسی قبرستان والی دیوار کی طرف جا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے تو وہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے وہ گھر چھوڑا، کوئی نقصان نہیں ہوا، ورنہ جس تعداد میں وہاں پر مخلوقات اور جنات تھے، پتہ نہیں ہم لوگ وہاں پر زیادہ دیر رہتے تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ یہ ایک سٹوری تھی میری زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اقصیٰ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا نیم میتھیو ہے اور وہ USA ٹیکسس کا رہنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد میری زندگی کا ایک ہی مشن تھا، مجھے اپنے بائک پر پورا جو ہم لوگوں کا ملک تھا اسے مجھے دیکھنا تھا، میں اسے ایکسپلور کرنا چاہتا تھا، چاہے اس میں مجھے کتنا بھی ٹائم لگتا۔ میرے ایک دوست کو بھی پتا تھا کہ میں کتنا پیشنیٹ ہوں اس چیز کو لے کر، مجھے کتنا شوق ہے، میں دور دور علاقوں میں جاتا تھا، میں نئے نئے شہروں کو کھوجتا تھا، میں 4 5 دن اپنے گھر سے غائب رہتا تھا صرف اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے۔ میں اپنی زندگی کو بھرپور طرح سے جینا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ میرا وہی دوست مجھے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر فلاں ایک جگہ ہے، وہ ایک گاؤں ہے اور وہ ایک ہانٹڈ گاؤں ہے، وہ پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ خالی ہے، وہاں پر کوئی بھی انسان آباد نہیں ہے۔ میں نے اس گاؤں کے بارے میں بہت سی کہانیاں، بہت سے قصے سنے ہیں، کیا تم کسی ایسی جگہ کو بھی ایکسپلور کرنا چاہو گے؟ بس یہ سننے کی دیر تھی، میرے اوپر اس جگہ کو دیکھنے کی ایک دھن سوار ہو گئی۔ میں نے اس کے بارے میں سارا ریسرچ ورک کیا، وہ کس سائٹ پر تھا، کس لوکیشن پر تھا، کون سی وہ جگہ تھی۔ خیر میں وہاں پر جب میں نے جانے کے لیے ڈیسائیڈ کیا، میرے پاس پورا ایک میپ تھا۔ اسی گاؤں سے تھوڑی سی دوری پر ہی ایک ریسٹ ہاؤس تھا، میں وہاں پر گیا، وہاں پر میں نے اسٹے کیا، بائک پر پہنچا، بہت تھکا ہوا تھا۔ پہلے وہاں پر میں نے کھانا کھایا، پھر کچھ دیر ریسٹ کیا، تو وہاں کے جو ورکرز تھے ان سے جب میں نے اس گاؤں کے بارے میں پوچھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے تو چہروں کے رنگ ہی بدل گئے۔ وہ لوگ مجھے یہ کہنے لگے کہ وہاں پر جانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، آپ کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے، وہ جگہ جنات کی بستی ہے، وہ جگہ بھوتوں چڑیلوں کا مسکن ہے، وہاں پر مت جاؤ، وہاں پر زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے، وہاں پر بہت سے ٹورسٹ گئے ہیں،
ایسے بہت سے لوگ وہاں پر جنات کو دیکھنے کے شوق سے گئے ہیں لیکن کبھی بھی واپس نہیں آئے. تم اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالتے ہو؟ تمہارا یہ شوق تمہیں نقصان بھی دے سکتا ہے. خیر میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی. نیکسٹ ڈے بریک فاسٹ کرنے کے بعد میں اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا. دوپہر 1 بجے کے قریب میں اس گاؤں کے پاس بالکل پہنچ گیا. اس گاؤں کا جو انٹرس روڈ تھا اس کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی انسان آباد نہیں ہے. وہ ویرانہ، وہ وحشت وہاں پر ٹپک رہی تھی. پھر مجھے لگا کہ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ جگہ خالی ہوئی ہے، ویسے لوگ مشہور کر دیتے ہیں. جب میں اس گاؤں میں داخل ہوا تو وہاں پر پہلا ہی ایک گھر تھا. اس کے پاس سے گزرنے لگا مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی. میں بہت حیران ہوا کہ یہاں پر تو کوئی ہے نہیں، پھر بچہ کیسے رو رہا ہے. دوبارہ سے جب میں نے غور کرنا چاہا تو وہ آواز ایک گھر سے آ رہی تھی. میں اس گھر کے قریب گیا. مجھے لگا شاید یہاں سے کوئی گزر رہا ہو تو کسی نے اسٹے کر لیا ہوگا. میں نے اس گھر کے اوپر دستک دی، دروازہ نوک کیا، کوئی آواز نہیں آئی. دروازہ پش کیا تو دروازہ کھل گیا. اندر جھانک کر دیکھا تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی مسلسل، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا وہاں پر 2 کمرے تھے. ان کمروں میں جھانک کر دیکھا کوئی بچہ نظر نہیں آیا، لیکن بچے کے رونے کی آواز مسلسل گونج رہی تھی. تبھی وہاں سے سٹیئرز اوپر جا رہی تھی. میں سٹیئرز سے اوپر گیا تو ایک کمرے میں ایک بیڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا. اس بچے کے جب میں قریب گیا وہ بچہ بہت پیارا تھا. اس بچے کو میں نے اٹھایا، اس کو چپ کروانے لگا، ادھر ادھر آوازیں دینے لگا. وہاں پر بھی 2 روم تھے. جب وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا. میں نے سوچا پتہ نہیں اس کے پیرنٹس کہاں پر ہیں، ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. اس بچے کو میں نے بیڈ پر لٹایا اور میں پولیس کال کرنے لگا. وہاں پر انفارچونیٹلی سگنلز نہیں آ رہے تھے. میں نے بچے کو بیڈ پر لٹایا اور فون کرنے کے لیے باہر ٹیرس والی طرف آیا. جیسے ہی کال کرنے لگا بچے کے رونے کی آواز بند ہو گئی. میں تھوڑا سا ڈر گیا. وہاں پر بھی کال نہیں مل رہی تھی. جب میں اندر آیا تو بچہ غائب ہو چکا تھا. میں بہت ڈر گیا. میں نے بچے کو اچھی طرح سے یہاں وہاں دیکھا، وہ بھی چلنے کے قابل نہیں تھا. پھر وہ کہاں چلا گیا؟ میں بھاگتا ہوا نیچے آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اس بچے کو اٹھا کر ایک کمرے کی طرف جا رہی ہے. میں نے اس عورت کو آواز بھی دی. میں سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے بھاگا. اس کمرے کی طرف ابھی میں جانے ہی لگا، وہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ وہ بچہ تھا نہ وہ عورت تھی. بس یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی. میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. میں وہاں سے باہر نکلا، سیدھا اپنے بائک کی طرف بھاگا. اس گاؤں سے باہر نکلا، بائک چلایا اور سیدھا اسی ریسٹ ہاؤس میں آ کر میں نے سانس لیا. میری حالت کو دیکھ کر وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے. ان لوگوں نے مجھے پانی وغیرہ پلایا اور میرے سے سارا ماجرا پوچھا. میں نے انہیں پوری بات بتائی کہ میں اسی گاؤں کے ایک ہانٹڈ ہاؤس سے ہو کر آ رہا ہوں اور میں نے وہاں پر خود اپنی آنکھوں سے ایک عورت اور ایک بچے کو دیکھا جو غائب ہو چکے تھے. تبھی ان لوگوں کا یہ کہنا تھا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ پورا گاؤں آسیب زدہ ہے، وہ پورا گاؤں جنات کا گاؤں ہے. وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں یہ مخلوقات ہیں اور وہ اسی طرح سے انسانوں کو اپنا آپ دکھا کر ڈی ٹریک کرتی ہیں. تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم وہاں سے بھاگ پڑے اور تم بچ گئے. بہت سے لوگ گئے ہیں اسی کھوج میں اور وہ کبھی واپس نہیں آئے. اس کے بعد میں بہت سی جگہوں پر گیا لیکن میں کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں گیا جو اس وجہ سے مشہور ہو کہ وہاں پر جنات ہیں. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. ایسی خوفناک کہانی ہے. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوں گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.